بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ رکھوں گا جو کہ سمجھ لیں کہ رزق کمانے کی ایک چابی ہے، دولت کمانے کی ایک خاص چابی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کے بعد اتنا رزق ملے گا کہ اس کو پڑوسی بھی کھائیں گے، کہ اللہ کی طرف سے ایسا رزق برستا ہے اور اتنا رزق برستا ہے، نہ صرف آپ بلکہ آپ پڑوسیوں میں بانٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، ایک خاص نام ہے۔ اگر آپ اس نام کو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہمارے اس بتائے گئے طریقے پر پڑھتے ہیں تو یقین کریں اتنا رزق آئے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ بھی کھائیں گے اور آپ اپنے پڑوسیوں میں بھی بانٹیں گے، پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ نام کیا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اب یہ نام آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ 500 بار آپ نے 500 بار کی تعداد پڑھنی ہے۔ اس کے اول اور آخر 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی شروع میں 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھا اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اور پڑھنا کہ کہاں پہ ہے، کس جگہ پڑھنا ہے؟ نماز عشاء کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو ہو کر آپ نے ننگے سر ایسی جگہ کھڑا ہونا ہے جہاں پہ کھلا آسمان ہو، اور یہاں تک کہ آپ نے اپنے سر پر ٹوپی بھی نہیں پہننی، تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ ویسے تو جو وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ تو خصوصاً رزق میں اضافے کے لیے ہے، لیکن یا مسبب الاسباب کے بڑے اور فائدے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنی پسند کا نکاح کرنا چاہتا ہے، یا پھر جہاں کہیں بھی رشتہ پکا ہو جائے یہ چاہے، یا پھر اس کا دل ہو کہ کہیں بھی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، یعنی اس نام کو پڑھنے کی برکت سے اس کا اچھی جگہ رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے لیے عمل یہ ہے کہ آپ کسی بھی روز کسی بھی وقت آپ نے وضو بنا لینا ہے اور اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، 21 بار، بیچ میں آپ نے 21 بار یا 51 بار یا 101 بار، کوئی ایک تعداد آپ پکڑ لیں، اور اتنی تعداد میں آپ نے یا مسبب الاسباب کا ورد کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی جو بھی اس وقت پریشان ہیں، چاہے وہ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، تو جو ہم نے شروع میں آپ کو بتایا وظیفہ وہ کر لیں، یا پھر آپ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی کے حصول کے لیے کسی اچھی جگہ رشتہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ ہمارا دوسرا بتایا گیا وظیفہ کر لیں۔ میرے پیارے دوستو، وظیفہ کرنے کی کچھ شرائط ہیں جن پہ آپ نے لازمی ان پر عمل کرنا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس دن آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں کم از کم اس دن آپ نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وظائف سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ یقین کرو ان وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک طرف فرض نماز ہے، دوسری طرف وظائف ہیں جو کہ ہم پہ فرض نہیں ہیں۔ تو ایسی چیز جو کہ ہم پہ فرض کی گئی ہو، ایک مسلمان پہ فرض کی گئی ہو، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے اور جب آپ وظیفہ کرنے لگیں
تو کیا آپ کو ان سے فائدہ ہوگا؟ یقین کریں بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک زیرو کو، صفر کو کسی بھی نمبر سے ضرب دیتے ہیں تو وہ بھی صفر بن جاتا ہے، بالکل ویسا ہی ہے اگر آپ ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، یعنی صفر کو آپ اگر جتنے بھی وظائف سے ضرب دے دیں تو وہ بھی صفر ہی بن جائیں گے، ان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور یا مسبب الاسباب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل کی بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اگر خصوصاً حاجت کے لیے یا مسبب الاسباب پڑھنا چاہتے ہیں تو جو وظیفہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس وظیفے پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بے پناہ رزق و دولت سے نوازے گا۔ چند باتوں کا خیال رکھیں کہ جب آپ کوئی بھی وظیفہ رزق میں اضافے کے لیے کرتے ہیں یا رزق میں ترقی کے لیے، مال و دولت میں اضافے کے لیے کرتے ہیں، تو اپنے گھر میں چند چیزوں کا ضرور خیال رکھیں کہ ایک طرف تو آپ وظیفہ کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے، لیکن دوسری طرف آپ بے برکتی کرتے ہیں، بے برکتی والے عمل کرتے ہیں، جیسے عبادت میں سستی اور کاہلی، یعنی نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی کریں تو یہ بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جو ذرات گر جاتے ہیں ان کا احترام نہ کرنا، ان کو اٹھا کے سائیڈ پہ نہ رکھنا، یہ بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ بزرگوں کے آگے چلنا بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرنا بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ ماں باپ اگر بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں تو یہ بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ کسی بھی کام میں اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، جیسے آپ کے گھر میں رزق آ رہا ہو لیکن آپ اللہ کا شکر ادا نہ کریں اور تکبر کریں تو اس سے بھی آپ کے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کریں، چاہے آپ روزگار کے لیے نکل رہے ہیں، چاہے آپ کھانا بنا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ ہر وہ کام جو کہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اس میں ڈھیر ساری برکت آ جاتی ہے، اور ہر وہ کام جو کہ بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے اس میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔